باغ اور ہمارا باغ آپس میں اب بھی ایک ہی ہے، دیوار کے ساتھ دیوار ہے، بنے کے ساتھ بن. تو وہ ان کے ہاں گئے تو ایک بابا جی جھاڑو دے رہے تھے، ایک بابا جی جھاڑو دے رہے تھے، اور صبح شام کی روکی سو کی ملتی تھی، اور بس ہر وقت غلامی ہوتی تھی، ہر وقت غلامی ہوتی تھی. تو مجھے والد صاحب نے بتایا کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں، اس نے اتنی مربع، اتنی ایکڑ، اتنی زمین جو ہے اٹھا کے ساری پیر صاحب کو دے دی، اور ساری زندگی پیر صاحب کے 2 وقت کی ایک سوکھی پوکی روٹی، آخر وہیں مر گیا اور اس کو کفن دے کے دفن کر دیا. اسے پیر صاحب نے مجبور نہیں کیا، پیر صاحب نے مجبور نہیں کیا. دعاؤں کی طاقت ہے، دعائیں نسلوں کو کھلائیں گی، پلائیں گی. پر ایک تجربے کی بات بتاؤں، بڑوں کی بات ہے، بڑوں کی بات، دعاؤں کی برکت سے اللہ حلال طیب طاہر کھلائے گا. میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کاروبار کو زوال ہو رہا ہے. کورنگی میں، کراچی میں فیکٹریاں، ملیں اچھی خاصی ہیں وہ ایریا. تو کہا کاروبار کو زوال ہو رہا ہے، اور کاروبار زوال پہ چلا گیا ہے. کمپنیاں 2-4 بند ہو گئی ہیں، زوال ہو رہا. میں نے اللہ کا نام دیا، پھر ملے، کہا کچھ نہیں ہے. اچھا، میں نے کہا یہ پڑھیں آپ، اللہ پاک دکھائے گا. مجھے انہوں نے خود بتایا، میں ایسے کوئی سمندر ہے اس کے کنارے کھڑا ہوں. کہنے لگے کراچی کا سمندر نہیں، کہاں ہے؟ تو میری طرف پانی آتا ہے، اور وہ گندا پانی ہے، بالکل میلا گندا. تو میں سوچتا ہوں سمندر کا پانی تو بالکل شفاف ہوتا ہے، پر یہ گندا پانی کیسے ہے؟ اور وہ گندا پانی پہلے میرے ٹخنوں تک آتا ہے، پھر گھٹنوں تک آتا ہے، پھر رانوں تک آتا ہے. اور کہا کہ مجھے دور سے ایک لہر آتی نظر آ رہی ہے کہ شاید میں اس میں ڈوب جاؤں. آواز آتی ہے چلا جا، تیرے رزق میں کوئی مشکوک رزق داخل ہوا ہے، ہم تجھے پاک کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سارا مشکوک رزق ہے، اور تیرے مال کو ہم نے اس لیے کم کر دیا. گھبرا نہیں، گھبرا نہیں، استقامت سے ہمارا نام لیتے رہنا، بہت جلد تجھے ہم پاک کر کے پھر پاک مال دیں گے. پاک کر کے، کیا عجیب بات ہے، پاک کر کے پھر پاک طیب طاہر مال دیں گے. گھبرا نہیں، ہمارا نام لیتے رہنا، تو ہو کسی بھی حال میں، تو ہو کسی بھی حال میں، تو ہو کسی بھی حال میں، مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا. چین سے بیٹھے گا اگر، کام کے کیا رہیں گے پر، گونا نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا. بند ہے پنجرے میں، نکل نہیں سکتا، پر پھڑا تو صحیح، پھڑا تو صحیح، محنت تو کر. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہماری راہوں میں محنت کر، ہمارے لیے اللہ کی طرف قدم اٹھا. ففروا الی اللہ، پھڑا تو صحیح. بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات کا تعلق عطا کر دیا. بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنے ساتھ باتیں کرنے کا، راز و نیاز کا کوئی جذبہ دے دیا، جس کی زبان سارا دن ذکر میں، تسبیح میں، سجدوں میں، اپنی دنیا کے کاروبار بھی ہے، لیکن دل اٹکا رہتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، آج میرا ذکر نہیں ہوا، آج میں نے قرآن کی زیارت نہیں کی. 1 صفحہ 2 صفحے، 1 پارہ 2 پارے. خوش قسمت انسان ہے آپ. بہت نصیبوں والے ہیں، اب بہت نصیبوں والے ہیں، یقین جانیں. دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے، دنیا کا نصیب و بخت اور مقدر والا انسان وہ ہے دنیا کا، جس کو اللہ پاک کہے تو ہو اور میرا نام ہو. بس وہ درود پاک کی شکل میں ہے. درود میں اللہ اور اس کے حبیب پہ سلام ہے نا، اللہم صلی علی، یا صلی علی، اللہ کا نام پہلے آتا ہے. میرا درود ہے، کلمہ ہے، تسبیح ہے، کوئی ذکر ہے، مسنون دعائیں ہیں، بس میرا نام ہو اور تو ہو. بعض اوقات اللہ دنیا تھوڑی کر دیتا ہے، رزق تھوڑا کر دیتا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تانے دیتے تھے کہ تیرے پیر نے تجھے یہ دیا ہے، نعوذ باللہ، تجھے فقیر کر دیا، تجھے غریب کر دیا، اور تُونے ٹاٹ کے کپڑے اور یہ کر دیا.
ताने देंगे बाज औकात, बाज लोग बहुत ताने देंगे। मैंने एक दफा मुझसे कहने लगे कि मुझे दुनिया बहुत ताने देती है, तो मैंने कहा मेरे साथ सौदा कर ले, अगर ज्यादा थक गया है, अब तक जो तस्बीह जिक्र का नूर मिला है वो मुझे दे दे, मैं अल्लाह से कहता हूं कि अल्लाह इसको माल दौलत दे दे, ये सब छीन ले। कहा नहीं, ये सब कुछ तो उसके पास भी है जिसको कलमा नसीब नहीं हुआ, यही तो मेरे पास है, अगर ये मुझसे छिन गया तो बाकी मेरे पास बचे और रहेगा क्या? बचे और रहेगा क्या? बचे और रहेगा क्या? आप सारा दिन बैठ बैठ के अपने बारे में सोचा करें कि अल्लाह तूने मुझे किन राहों पे लगा दिया, किन रास्तों पे लगा दिया। पीर खाने सारे अच्छे हैं, हमारे दिल में सबका एहतराम हो, लेकिन अल्लाह तूने मुझे कौन से पीर खाने पे लगा दिया जो मुर्शिद अल्लाह से मांगना सिखाता है। कहता है अगर मैं मर भी जाऊं, इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मौत आखिर है, तो परेशान ना होना। कहा कि वो एक राहें देकर गया है, उन्हीं राहों पे चलना है। एक वक्त था पीर साहब थे, तावीज देते थे, थपकी देते थे, दुआ कर देते थे, अल्लाह मेरे काम बना देता था। पीर गया, दुआ भी गई, थपकी भी गई, तावीज भी गया। नहीं, पीर जाए पर पीर का रब तो है ना, फ़ाइन अल्लाह, अल्लाह कहां जाएगा? पीर का रब तो है और असल वही है। कुल्लु मन अलैहा, सारी चीजों को फना है, उसी की जात को बका है। अब कितने खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ने मुझे अपना नाम नसीब कर दिया, अल्लाह ने मुझे अपना नाम नसीब कर। एक साहब मेरे पास आए, अल्लाह, कहने लगे मुझसे जिक्र नहीं होता, तस्बीह नहीं होती, कुछ नहीं होता, मैं जिक्र करने लगता हूं मुझे गालियां आ जाती हैं, क्या करूं? मैं जिक्र करने लगता हूं मेरे मुंह पे गालियां आ जाती हैं। कहा कि मैं देता नहीं हूं, पर मुंह पे, जुबान पे गाली जारी हो जाती है। आप लफ्ज पे गौर कीजिए, गाली जारी हो जाती है, मैं देता नहीं हूं, जुबान पे गाली जारी हो जाती है, क्या करूं? को मुमकिन है कि मेरी जुबान पे जिक्र हो। तो मैंने उससे पूछा कि क्या करते थे? उसका कोई पेशा है मुनासिब नहीं। वालिद क्या करता था? उसका भी पेशा था। उस पेशे का असर, उस रिस्क का असर, अल्लाह ने अपना नाम छीन लिया। दौलत है, सब कुछ है, माल है, दुनिया में जाहिरी इज्जत है, पर अल्लाह ने अपना नाम, अपने नाम की लज्जत, अपने नाम की हलावत छीन ली, अपने नाम की हलावत छीन। मैंने उसे कहा सिर्फ और सिर्फ दरूद पाक पढ़, बस सिर्फ दरूद पाक। क्या नहीं पढ़ सकता? मैंने कब पढ़ेगा इंशाअल्लाह। मैंने उससे अर्ज किया कि मेरे सामने 11 दफा बैठ के दरूद पाक पढ़, जो दरूद तुझे आता है 11 दफा बैठ के पढ़, दरूद पाक पढ़। और 11 दफा पढ़ा, उसकी जुबान पे नहीं आ रहा था, आता था पर जुबान पे नहीं आ रहा था। उसने पढ़ा पढ़ा पढ़ा, और अल्लाह के नाम की बरकत है। क्यों? मैंने दरूद क्यों बताया कि अल्लाह के नाम की बरकत है कि दरूद पाक वो वाहिद अमल है। फरमाया अगर रियाकारी, दिखावे की नियत से भी पढ़ो, अल्लाह कहता है कबूल है। दिखावा, रियाकारी, लोग मुझे नेक कहें, लोग वाह वाह कहें, अल्लाह के लिए नहीं कर रहा, हालांकि यह इबादत कभी भी उसकी बारगाह में कबूल नहीं है, कि कभी भी कबूल नहीं है जो 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 अल्लाह के लिए ना की जाए। फिर अल्लाह कहता है नहीं, मुझे अपने हबीब पे दरूद इतना पसंद है कि दरूद पढ़ो और जिस हाल में पढ़ो, हालांकि मोमिन रियाकार तो हो ही नहीं सकता, जिस हाल में पढ़ो मैं कबूल करूंगा। मैंने कहा मेरे दिल में अल्लाह ने ये बात डाली उसी वक्त, और ये दलील के साथ डाली। मैंने उसको दरूद बताया, और अल्लाह का निजाम देखें, उसकी शान करीमी देखें। फिर जो उसकी जुबान पे दरूद जारी हुआ, जो जारी हुआ, मुझसे कहने लगा कि मैं हफ्ते में 1.25 लाख कर लेता हूं, हफ्ते में 1.25 लाख कर लेता हूं। एक दो उसने मुझे अजीब ख्वाब सुनाया, कुछ ख्वाब ऐसे हैं जो याद रहते हैं। कहने लगे मैं देखा कि
پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ہر چیز ٹوٹ رہی ہے، اور ایک شور ہے، کوئی گونج ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز ختم ہو چکی۔ اور مجھے کسی نے کہا قیامت آ گئی ہے، پریشان ہوں، کہاں جاؤں؟ ان المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، کہاں جاؤں؟ آخر کار کہا کہ میرے ساتھ ایک بندہ دوڑتا ہانپتا کانپتا آیا اور وہ بھی پریشان تھا۔ میں نے کہا یہ بھی میں اتنا ہے، پوچھا کہاں؟ کہا قیامت آ گئی، کہاں جاؤں؟ بس ہم دونوں پھر ایک طرف دوڑ پڑے، ایک طرف دوڑ پڑے۔ آگے دیکھا تو ایک بہت بڑا ترازو ہے، اور مجھے پکڑ کے کہا تیرا نام اعمال ہے، جلدی کر۔ کہا کہ میرے پاس ایک طرف پہاڑ کے پتھر کالے تھے اور اس میں کوئی کالے جانور تھے، اور کہا یہ سارا تیرا گناہ ہے، سب ہے۔ اور ایک طرف ترازو تھا، اس میں چند ذرے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کہا یہ تیری نیکیاں ہیں۔ کہا میں نے سمجھا بس ختم ہو گیا۔ اللہ پاک جل شانہ کے فرشتے آگے بڑھے اور کچھ چیزیں اٹھا کے نا ایسے ترازو میں ڈالتے جا رہے تھے جو نظر نہیں آ رہی تھی، پر ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے ڈالنے سے ترازو ایک دم ہلا ہے، کوئی وزنی چیز آئی ہے۔ ابھی بہت سارا باقی تھا کہ ترازو میرا جھک گیا اور میں جا تو کامیاب ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون سا عمل ہے؟ کہا تو نے عشق اور جذبے کے ساتھ، عشق اور جذبے کے ساتھ، عشق اور جذبے کے ساتھ وہ جو درود پاک پڑھا تھا، یہ وہی عمل ہے۔ میں قیامت کے دن بندہ جائے گا قبر میں، جب بندہ جائے گا تو وہ بندہ جو ہے پریشان ہوگا، تو اچانک ایک دروازہ کھلے گا، اس میں روشنی آئے گی اور ایک نیک جوان صالح خوبصورت اس کے ساتھ بیٹھے گا، اور اس کے ہر سوال کا جواب دیا جاتا جائے گا، جیا جاتا جائے گا، ہر سوال کا جواب۔ اور منکر نکیر چلے جائیں گے اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو پوچھے گا یہ کیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ کہا وہ درود ہوں جو دنیا میں تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھتا تھا، وہ درود۔ تو دنیا میں مجھے نہیں بھولا تھا، آج میں تجھے نہیں بھول رہا۔ کبھی نہ سوچیں کہ مجھے تسبیح سے، ذکر سے، درود سے، کلمے سے، سورت اخلاص سے اور اس دعا سے کچھ نہ ملا، کیونکہ آپ کو یہ کانوں میں ڈالنے والے بہت ملیں گے۔ کیا پایا؟ کیا ملا؟ فلاں کو تو یہ ملا، فلاں کو تو یہ ملا، تجھے کیا ملا؟ بہت ملیں گے، بہت ملیں گے، بہت ملیں گے۔ اور ایسے لوگ ملیں گے کہ جس کا گمان سے بالا تر ہے، ایسی دلیلوں کے ساتھ بات کریں گے، آپ کے قدم ڈگمگا جائیں گے، ہل جائے گا، اور انسان سوچنے لگ جائے گا کہ میں نے تسبیح خانے کا انتخاب غلط کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یا پھر اپنے شیخ اور مرشد کے بارے میں وساوس اور بدگمانیوں کی بھار مار کر دے گا، اور شیخ اور مرشد کی جاسوسی اور تعقب پہ لگا دے گا، اور بدگمانیاں، شک بڑھ جائیں گے۔ اگر شک اور وسے بدگمانیاں بڑھ گئے ہیں تو سمجھ لے کچھ تھا تو چور آیا، اگر نہ تھا تو چور کہاں آتا۔ اب اپنے آپ کو یہیں سنبھالنے کی ضرورت ہے۔